السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں محمد عثمان اور آج ہندوستان کی تاریخ کے حوالے سے ایک اور دلچسپ واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین، سن 401 ہجری کے اندر جب سلطان محمود غزنوی نے غور پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، اس وقت غور کے اندر محمد بن غوری یا محمد بن سوری کی حکومت تھی۔ جب اس کو پتہ چلا کہ سلطان محمود حملہ کر رہا ہے، غور پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو اس نے غور میں سے اپنے لوگوں میں سے 10,000 فوج کا لشکر تیار کیا اور اس کو مقابلے کے لیے نکل پڑا۔ راستے میں دونوں لشکروں کی آپس میں ملاقات ہو گئی۔ اس طرف سے سلطان محمود غزنوی کا لشکر تھا اور اس طرف سے محمد بن غوری جو غور کا بادشاہ تھا اس کا لشکر تھا۔ دونوں لشکر آپس میں ملے، ان کی آپس میں جنگ ہوئی، سخت قسم کی جنگ ہوئی۔ اتنی سخت جنگ تھی کہ صبح سورج نکلنے کے وقت سے لے کر 12 بجے تک مسلسل چلتی رہی اور غوروں نے بڑی جان مردی اور ہمت کے ساتھ اپنے قوت اور طاقت کا مظاہرہ کیا۔ جب سلطان محمود نے دیکھا کہ یہ غوری بڑی ہمت کے ساتھ جوان مردی دکھا رہے ہیں تو یہ ہماری فوج کو شکست دیں گے، تو اس نے ایک ٹرک سوچی کہ اس کو دھوکے کے ساتھ وہ زہر کرنا ہے۔ تو سلطان محمود نے اعلان کیا کہ ابھی واپس چلو اور دھوکے کے ساتھ اس کو شکست دینی ہے۔ تو اپنی فوج کو لے کر دشمنوں کے سامنے، غوریوں کے سامنے لے کر میدان سے نکل پڑا۔ جب غوریوں نے دیکھا کہ سلطان محمود بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ وہ سواریاں لے کر میدان سے بھاگ رہا ہے، شاید وہ ہمارے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا، اس لیے شکست کھا کر وہ بھاگ رہا ہے، جا رہا ہے، تو انہوں نے موقع پا کر اور مزید ان کے اوپر کا پیچھا کیا سلطان محمود کی فوج کا اور ان کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ یہاں تک ان کا پیچھا کیا کہ انہوں نے غوروں نے جو اپنی حفاظت کے لیے خندق کھودی تھی، وہ کھودی ہوئی خندق بھی پار کر گئے۔ جب خندق جو تھی اس کے کراس کر کے وہ چٹل میدان میں آ گئے، تو سلطان محمود نے جب دیکھا کہ یہ لوگ ابھی چٹل میدان میں آ گئے ہیں، اب ان پر حملہ کرنا آسان ہے، تو اس نے موقع پا کر اپنے گھوڑے کی باگ پھیری اور پھر دوبارہ غوروں پر زبردست حملہ کیا اور اتنا تیز حملہ کیا کہ لشکر کا اکثر حصہ وہ اس میں مارا گیا اور جو فوج کا سپہ سالار تھا، بادشاہ تھا محمد بن غوری، تو اس کو بھی سلطان محمود کی فوج نے گرفتار کر کے سلطان کے پاس لے کر آئے۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ میں گرفتار کر کے سلطان کے پاس لایا گیا ہوں، تو اس نے اس کو اپنی بے عزتی سمجھا اور اس نے بے عزتی محسوس کر کے ایک زہر آلود نگینہ تھا، وہ نگینہ چوس کر کے اپنے آپ کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یوں یہ سارا غور وہ سلطان محمود کے قبضے میں آ گیا۔ کبھی کبھی جنگ وہ دھوکے کے ساتھ بھی جیتی جاتی ہے اور اکثر جنگوں کے اندر ایسا ہوتا رہتا ہے کہ دشمن کو کس طرح شکست دینی ہے۔ ناظرین، ہندوستان کی تاریخ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ یہ ساری تفصیلات میں نے تاریخ فرشتہ، ایک بہت معتبر کتاب ہے، اس سے لی ہے۔ اور مزید تاریخ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔